اگر آپ کے پاس اربوں ڈالر کا گولڈ ہو تو کیا آپ اسے کسی دوسرے ملک کی بینک میں رکھیں گے؟ حیران کرنے والی بات یہ ہے جرمنی، نیدرلینڈ، پولینڈ، ہنگری اور کچھ دوسرے ملک پچھلے کچھ سالوں سے اپنا گولڈ اپنے کنٹری میں واپس لے آئے ہیں یا اس کا کچھ حصہ واپس مانگ چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر یہ سونا پہلے ہی باہر کیوں رکھا گیا تھا؟ اب اچانک سے اس کو واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا دنیا کوئی فائنینس سسٹم کی طرف جا رہی ہے؟ آج ہم اسی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ بہت سے کنٹریز نے اپنا گولڈ بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک جیسے انسٹیٹیوٹ کے والیٹ میں رکھنا شروع کیا۔ اس کے فائدے بھی تھے، اگر ضرورت پڑے تو گولڈ کی انٹرنیشنل ٹریڈ یا فائنینس ٹرانزیکشن کے لیے جلد استعمال کیا جا سکتا تھا اور ریسکیو سٹوریج بھی مل جاتی تھی۔ پھر گولڈ واپس کیوں مانگا جا رہا ہے؟ آپ کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ سیکیورٹی، اور ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی ایسٹ اس کے اپنے ہی کنٹرول میں ہوں۔ اب دوسری وجہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز، ہر دن نئی وار، نئے ٹیرف۔ جب دنیا کے اسینشن اور پولیٹیکل کانفلکٹ بڑھتے ہیں تو کچھ گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ریزرو اپنی زمین پر ہی رکھیں، اس وجہ سے اب گولڈ کو مانگا جا رہا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ ہے، کئی ملکوں میں پبلک پولیٹیشنز پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا گولڈ واقعی باہر موجود ہے یا نہیں۔ اس لیے آڈٹ اور ریپیٹیشن کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں۔ جرمنی کا کیس آپ دیکھ لیں، جرمنی نے 2013 میں یہ ڈیسیشن لیا کہ وہ اپنا گولڈ کا ایک بڑا حصہ فرانس اور امریکہ سے واپس لے گا۔ اس پروسیس کو پاسبل ہونے میں کئی سال لگ گئے۔ جرمنی نے کہا اس کا مقصد ریزرو کو بہتر طریقے سے ڈگنیفائی کرنا ہے اور پبلک کا کانفیڈنس مضبوط کرنا ہے۔ پولینڈ نے بھی اپنا گولڈ کا ایک بڑا ریزرو حصہ اپنے ہی ملک میں ٹرانسفر کر دیا۔ ہنگری نے بھی اپنے گولڈ کا ایک بڑا حصہ اپنے ملک میں ہی ٹرانسفر کر دیا۔ یہ ٹریڈ صرف یورپ تک محدود نہیں تھی۔ کئی سینٹرل بینک نے ریسنٹلی ایئر میں گولڈ کا خریدنا کافی تیزی سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ملک اپنے پاس ریزرو میں گولڈ سٹور کر رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈالر ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈالر اب بھی دنیا کے فائنینس سسٹم میں بہت امپورٹنٹ رکھنے والی کرنسی ہے، لیکن سینٹرل بینک بھی اپنے ریزرو کو ڈگنیفائی کرتا رہتا ہے۔ گولڈ کو اس لیے ریزرو میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ گولڈ کسی کنٹری کی کرنسی نہیں ہے اور اس کی ویلیو دن بہ دن یہ بڑھتی ہی جاتی ہے، کم نہیں ہو جاتی۔ اگر ٹیرف لگایا جائے یا اپنی کرنسی کسی کو بلیک میل کیا جائے، کسی کنٹری کو۔ سب سے حیران کرنے والی بات، 2022 کے بعد کئی سینٹرل بینک نے گولڈ کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ملک اب گولڈ کو ریزرو کے طور پر اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور سٹور کر رہے ہیں، لیکن ہر ملک کی اسٹریٹجی اور اس کی ریزن الگ ہے۔ جیسے آپ پاکستان کا دیکھ لیں، پاکستان کے پاس بھی اسٹیٹ بینک کے ذریعے گولڈ ریزرو موجود ہے، لیکن اس کی کوالٹی دنیا کے بہت سے کنٹریز کی اکانومی کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ ہر ملک کی اپنی اکانومی پالیسیز اور ریزرو مینجمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے۔ کنٹریز کا اپنا گولڈ واپس لینا دوسری کنٹریز سے ایک حیران کرنے والی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہی گلوبل فائنینس سسٹم گرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک اپنی فائنینس، سیکورٹی، اسٹریٹجی، پلاننگ اور ریزرو مینجمنٹ کو خود مینج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیں، اگر آپ کسی ملک کے لیڈر ہوتے تو آپ اپنا گولڈ کسی دوسری کنٹری میں ریزرو رکھتے یا اپنے ہی کنٹری میں رکھتے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا۔